بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج جب کہ میں اس وقت یہ باتیں ریکارڈ کر رہا ہوں تو شعبان المعظم کی 29ویں رات ہے۔ ہو سکتا ہے کل رمضان کا چاند نظر آ جائے اور ہم کل کو اس وقت میں قیام اللیل ادا کر رہے ہوں۔ تو چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کی فیوز اور برکات کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ ہم اور آپ اس حوالے سے خبردار رہیں، اس حوالے سے بیدار رہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کی برکات سے ہم اپنی شخصیت کی تعمیر میں اور اپنے کردار کے اندر، اپنی عادات کے اندر تبدیلی پیدا کرنے میں کس طریقے سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان جو ہے نا، اس دنیا کے اندر خدا کی بہت کمزور مخلوق ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنی عادتوں کا قیدی بن کر زندگی گزارتا ہے۔ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے مشکل کوئی کام اگر ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنی عادتیں تبدیل نہیں کر پاتا، وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ چنانچہ آپ لوگوں سے ملیے تو وہ آپ کو عام طور پر اسی کا رونا روتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی زندگی کے بارے میں کہ جی عادتیں نہیں بدل رہی ہیں، خواہشات پر، ڈیزائر پر کنٹرول نہیں ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، اس کے اوقات میں، اس کے شام و سحر میں، اس کے روز و شب میں، اس کے لیل و نہار میں، اس کے ماہ و سال میں اگر کوئی تبدیلی رونما نہ ہو تو وہ ایک ڈھپ پر اس کی زندگی گزرتی چلی جائے تو انسان بھی ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ اس کے بہاؤ میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، اور نتیجتاً وہ اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں، جو اس کے کام کاج ہوتے ہیں، تو ان کی عادتوں کا وہ غلام بن جاتا ہے اور ان کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ عادتیں اس سے چھوٹتی نہیں ہیں۔ یہی چیز انسان کے اندر جو ہے غفلت پیدا کرتی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی شخصیت کی تعمیر رک جاتی ہے، اس کے کردار کی تعمیر، اس کا ارتقاء وہ رک جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کی شخصیت میں، ان کی کردار میں آپ کو کوئی مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس کا بڑا سبب کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ یعنی ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ، چاہے وہ کسی حادثے کی شکل میں ہو یا وہ کسی بڑے ایونٹ کی شکل میں ہو، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب تک اس کی زندگی میں اس کے عادات، اس کی خواہشات کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بڑا سبب رونما نہ ہو، تب تک وہ اپنی خواہشات اور اپنی عادات کا اسیر ہو کر زندگی گزارتا رہتا ہے غفلت میں، اور اس سے اس کی شخصیت کا ارتقاء رک جاتا ہے، اس سے اس کے کردار کی تعمیر کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ رکھا ہے، یہ ایک بریک تھرو کے طور پر رکھا ہے اہل ایمان کی زندگی میں، کہ سال بھر اہل ایمان، ان کے کھانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، سونے جاگنے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، کام کاج کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انسان اس طرح اپنی جو عادات ہوتے ہیں، روزمرہ کے جو کام کاج ہوتے ہیں، روزمرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں، انہی کا عادی ہو جاتا ہے، اور عادتیں انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو یہ سال بھر میں ایک مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان سے اس کے عادتیں چھڑوانے کا جو امتحان ہے اس کے اندر مبتلا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے کھانے کے اوقات تبدیل کر دیے، سونے جاگنے کے اوقات، ان کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر دی۔ پھر انسان کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے، اس حوالے سے اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، کسی حد تک سیکچول ڈیزائر پر بھی انسان کو اپنے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی بہار ایسی ہوتی ہے کل ملا کر کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دن میں قرآن مجید سے جو شغف ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، رات میں قرآن مجید سنا جا رہا ہے تراویح کے اندر، اور اسی طریقے سے تہجد میں اللہ کے سامنے آہوزاری ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کل ملا کے انسان کی شخصیت پر ایسا اثر چھوڑتی ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے خالق کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میں یہاں سے 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد کہاں جاؤں گا، اگر میری کوئی منزل ہے تو مجھے اس منزل کے بارے میں کیا تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ
انسان کی شخصیت کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت بندوں سے ان کی عادتیں چھڑواتے ہیں، بندوں کو ان کی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی مشق کراتے ہیں۔ چنانچہ اگر سال بھر کے اندر ایک مہینے میں انسان یہ مشق پورے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے کرے گا تو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر سال وہ اپنی شخصیت کے اندر بہتر سے بہتر تبدیلی جو ہے وہ محسوس کرے گا، ہر سال مزید سے مزید ترقی وہ جو ہے اپنے اندر دیکھے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کو کوئی عام مہینہ نہ سمجھیں، اس کو کوئی رسم نہ سمجھیں، روزے کو کوئی رسم نہ سمجھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہماری عادتوں کو چھڑوانے کے لیے گویا دوسری عادتیں بطور عبادت کے رکھ دی ہیں۔ یعنی انسان اپنی عادتیں کیوں چھوڑے گا؟ اس کا کوئی موٹیو ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نظر آئے گا، تب وہ اپنی عادتیں چھوڑے گا نا۔ تو اللہ رب العزت نے عادتیں چھڑوانے کے لیے جو چیزیں مقرر کی ان کو عبادت بنا دیا۔ یعنی آپ کھانا کیوں چھوڑیں گے؟ کوئی فائدہ ہوگا تبھی تو چھوڑیں گے نا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو روزے کی شکل میں عبادت بنا دیا۔ آپ جو ہے اپنی سیکچول ڈیزائر کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اسی لیے چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے کے اندر اپنی سیکچول ڈیزائر کے اوپر جو کنٹرول ہے اس کو عبادت بنا دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کے اندر اور بہت ساری عبادتیں ہیں۔ آپ اپنے سونے جاگنے کے اوقات جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ آپ سحری میں سحری کھانے کے لیے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت بنا دیا۔ آپ رمضان المبارک میں عشاء کے بعد قرآن مجید سننے کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، قرآن مجید سماعت فرمائیں گے تو اللہ کے رسول نے اسے عبادت بنا دیا۔ تو عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ثواب کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنی عادتوں کو تبدیل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، آپ کے کردار کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس حوالے سے بہت اہم مہینہ ہے۔ جس سے پوچھئے وہ آپ کو یہی روتا ہوا نظر آئے گا کہ جی ہم اپنی عادتوں کے اسیر ہو گئے ہیں، ہمیں ایڈکشن ہو گئی ہے۔ تو آپ کو اگر کسی ایڈکشن سے نجات پانی ہے تو اس کا بھی بہت اہم ذریعہ یہ رمضان المبارک ہے۔ اپنی عادتوں سے چھٹکارا پائیے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کیجیے، اپنے غصے پر کنٹرول کیجیے، غریبوں اور مسکینوں کے بارے میں ہمدردی کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ تو اس کے لیے رمضان المبارک بہت بیسٹ مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔